دیکھو چاند دن پہلے غفران محمود سیالوی صاحب نے تقریر کی ہے اور وہ بتا رہے تھے بہار شریعت میں سے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں نا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، ان کے بارے میں نازیبہ جملہ نہیں بولنا، اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو عمر بن سعد اور یزید اور ابن زیاد اور شمر اور دیگر جتنے بغیرت ہیں ان کو کوئی سنی نہ اچھا سمجھتا ہے نہ ہی ان کی طرفداری کرتا ہے، بلکہ جو کرے ہم اس کو بھی بغیرت سمجھتے ہیں۔ کوئی بندہ یزید کو اپنا باپ بنانے کی کوشش نہ کرے، تینوں بھی اوتھے تنہ کا یاد رکھیں گا تم۔ غیرت والا بولے غیرت والا، دوسرا نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اب انہوں نے کہنا تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ ان کے منہ سے عمر بن سعد نکل گیا، وہ ایک پنڈی کا انٹرنیشنل کمینہ، جب سے یہ بڑا ہوا ہے صحابہ کو بھونک رہا ہے، عادی مجرم، سمجھ آئی؟ میرا نام بھی بگاڑتا ہے اور میں نے آج تک اس کا نام نہیں بگاڑا، اس لیے میں کہا پتر جڑے دن میں تینوں ہاتھ پایا نہ تینوں لگ لو جائے گی کس نے ہاتھ پایا تینوں، لیکن ہم کتوں کو فی الحال کھلا چھوڑ رہے ہیں، بھونک لو تھوڑا سا، بھونک لو تاکہ لوگوں کو پہچان ہو جائے۔ تربیت والا بندہ اور ہوتا ہے، پالتو کتا تیرے جیسا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ غفران صاحب نے کہا کہ یار میری پچھلی تقریر سن لو، یہی تقریر اگلی سن لو، میں صرف بتا رہا تھا زبان سے یہ نکل گیا، میں تو لعنت بھیجتا ہوں، میری پچھلے لفظوں میں وہی موجود ہے، میری سابقہ تقریریں اٹھا، لیکن نہیں، وہ اور اس کے چند لپاٹے بغیرت کمینے رافضی، انہوں نے راتوں رات کلپ چلایا، دیکھو جی غفران سیالوی یزیدی ہے، یہ عمر بن سعد کا طرفدار ہے، یہ دیکھو یہ ناسبی ہو گیا، اور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار میری اسی تقریر میں سن لو، آگے دیکھ لو، یہ تم خیانت کر رہے ہو، نہیں مانا، نہ وہ بغیرت مانا اور باندری دے منہ والا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے چھوٹے باندر مانے۔ اب صبح کیا ہوا، دن دو گزرے، وہی تقریر کر رہے، وہی مسئلہ جب خود بیان کیا، یہ حدیث میں ہے نا، یہ روایات میں ہے، جو جس کو خیانت کے ساتھ جس طریقے سے ذلیل کرے رب اسی طریقے سے اسے بھی ذلیل کرتا ہے، یہ بغیرت ویسے ہی ذلیل ہوا، اس کے منہ سے بھی ویسا جملہ نکلا اس خنزیر کے۔ اچھا پھر کیا راتوں رات اس نے وہ بیان ڈیلیٹ کروایا، راتوں رات اس کے گھر گیا، جلدی اوے کسی کو پتہ نہ چل جائے، لیکن اللہ جس کو ذلیل کرے کون بچا سکتا ہے؟ ہوا کیا، وہ بیان صبح آ گیا، علماء نے محفوظ کر لیا، دیکھا کہ اس بغیرت میں احساس ہے یا نہیں ہے، ایک دن گزرا، دوسرا، تیسرا، 4 دن گزر گئے، غفران سیالوی صاحب نے پھر کلپ بنایا وہ چلا کر، اور رافضی گنڈے تو یہ کہتا تھا کہ ہم رافضی ہیں یا ہم ناسبی ہیں یا ہم خارجی ہیں، اب وہی عمر بن عاص جو نبی کا صحابی ہے جس کے بارے میں فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت لکھا ان کی دشمنی نہ کرے گا مگر رافضی ہی دشمنی کرے گا، تو کہا رافضی اب تو ان کو لانتی کہہ رہا ہے، یزید کہہ رہا ہے، کتا کہہ رہا ہے، پلید پتن کیا کچھ، استغفر اللہ، صحابہ کے بارے اس کی زبان بھونکتی ہے صحابہ کے بارے میں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس کا بچپن سے اب تک دیکھو یہ صحابہ کا دشمن ہے، خدا کی قسم یہ صحابہ کا دشمن ہے، کس کے صحابی کو اس نے نہیں کاٹا یار، کوئی ایک صحابی بتائیں آپ، اور اوپر سے ہم یہ ہیں، اور جن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ سارے افضلیت صدیق اکبر کے منکر ہے، افضلیت صدیق اکبر کا منکر سنی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بتاؤ، نہیں ہوتا ہے، پیر ہو تو اس کی بیعت نہیں ہوتی، ایسے بے حیاؤں کے پاس بیٹھتا ہے، نہیں جی یہ ہمارے شیخ الکل فی الکل ماشاءاللہ ہو جا میں گل، کیا بدماش ہے یار، سنو، غفران سیالوی صاحب نے پھر کلپ چڑھایا، انہیں کہا تیرا کلپ پہ ہی 4 دیہاڑے گزر گئے نے، میں تینوں توبہ دا نہیں کہنا، چونکہ تو عادی مجرم ہے، تو پرانا بغیرت ہے، تو صحابہ نو بھوکدا رہنا ہے، لیکن میں بتانے لگا ہوں یہ دیکھ اب بتا تو گستاخ ہے یا نہیں ہے۔ نالی آ گیا، وہ جی میری زبان سے سبقت لسانی ہوئی، میں نے کہا پہلی بات ہے میں نہیں مانتا یہ تیری توبہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ 4 دن چپ کیوں رہے، تو کی سمجھا معاملہ رفع دفع ہو گیا، اگر اللہ کا ڈر تھا تو توبہ کرتا نا، اور لومڑیے کرنا توبہ نہیں کی۔ دوسری بات اگر یہ توبہ کرنی تھی نا، انصاف یہ تھا کہ تو یہ کہتا کہ یار میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا، میں کہنا یہ چاہتا، عمر بن سعد کہنا چاہتا تھا، عمر بن عاص نکل گیا، یار یہ ایسا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہتا کہ میں وہ کمینہ ہوں جس نے 4 دن پہلے 5 دن غفران سیالوی کے بارے میں بغیرتی کی، میں وہ بغیرت ہوں جس نے یہ طوفان کھڑا کیا، لہٰذا میں اس بغیرتی سے بھی توبہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا، اس کی بھی سبقت لسانی تھی، اس مسئلے کو ٹچ ہی نہیں کیا، انہوں یزید بنائی رکھے ہے، بغیرتا تو گستاخی کر کے بھی سننی ہے، تیری سبقت لسانی ہو جائے تو صحابہ کو بھونکے تو سبقت لسانی ہے،
اور غفران سیالوی کے منہ سے نکل جائے تو وہ یزیدی ہے. وہ یہ کیا معیار ہے؟ وہ کیا بلائیں ہو تم اور ظالموں اور رافضیوں. اب تم رافضی نہیں رہے. 2 سال ہو گئے داتا صاحب تو لتر مار دے پہ. کوئی سنی نہیں بلا رہا. اب تو پیر بھی کہتے ہیں اس کو بلایا کرو. میں کہ سدو اس پہ اور سدو. یہ رافضی ہے. جہاں جاتا ہے لوگ لانتے بھیجتے ہیں. قسم خدا کی سن لو میری بات, لکھ لو. جو عقیدے کا غدار ہوا ہے سائیاں نے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. چونکہ بات شخصیات سے نہیں بنتی, بات عقائد سے بنتی ہے. یہ جتنی اپنے آپ کو شخصیات سمجھتی تھی, وہ منگل بدھ اتوار والے ہوں یا جمعراتی ہوں, یہ سب کے سب برباد ہو گئے. مسلک رضا کل بھی سلامت رہا, مسلک رضا آج بھی سلامت. میں نے کہا یہ کمینگی نہیں چلے گی. اور پھر کہتا جی میں نے فلاں حضرت ابو سفیان کے بارے میں کہا, حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا, میری زبان پھسل گئی. وہ بے غیرتا, تیری زبان صحابیوں کے بارے کیوں پھسل دی؟ میرا حق بنتا ہے میں سوال کروں, اور غیرت مند بندہ جواب دے. جس میں غیرت نہیں ہے وہ ساری تقریر ویسے بھی نہیں سن سکتا. ہم غیرت والوں کے خطیب ہیں, چونکہ امام محمد رضا کی غیرت ہے نا ہمارے پاس ہے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو. گرامی قدر حضرات, یہ ہیں ان لوگوں کی اوقات و حیثیت. یہ بتانا ضروری تھا آپ حضرات کو. اب اس کو چاہیے نا پہلے معافی مانگے غفران سیالوی سے کہ میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی, میں نے تیری بات نہیں سنی, اور تو راتوں رات وضاحت کی تھی میں تیری نہیں مننی. تو رب نے مینوں ویکھ کے میں ذلیل کیتا ہے. پر کیویں مننے گا, کیویں مننے گا جو صحابہ کا عادی مجرم ہو, عادی گستاخ ہو, اور بار بار بتلایا جائے. اور کئیوں نے اسے پالا ہوا ہے. میں انہوں نے آکھاں گا اینو رسا پالو, چنگی گل ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. سنیاں دے سٹیجاں تے جان دا تے رہا کوئی نہیں, تے نہ کوئی سننی سددا ہے. اینو سدن والے بھی سن لو, تسی بھی بے غیرت ہو. کسی بھول میں نہ رہنا, میں صاحب زیادہ ہوں, میں سے زیادہ. تو ہوئے گا اپنے گھر روئے گا. یہ مسلک کا غدار ہے. اور تو نے اپنی بے غیرتی کا بتانا تو اس کو بلا لو, ورنہ اعلی حضرت کے ماننے والے کوئی مر تو نہیں گئے نا. کسی کو تکلیف ہو اپنی زبان بند رکھے, تیری زبان کھینچ کے کتوں کو ڈال دیں گے ہم. مسلک کے غداروں کو ہم اب ننگا کریں گے. بتاؤ ہاتھ اٹھا کے ننگے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ بے حیاؤں نے تباہی اور بربادی کر دیا میرے مسلک کی. اور پھر نہیں یار چھوٹی موٹی, یہ چھوٹی موٹی بات ہے. صحابہ کرام کے بارے میں بند کرو اپنی زبانیں. اہل سنت سے کھیلنا بند کرو. کبھی دعوت اسلامی پہ بک بک, کبھی الیاس قادری صاحب پہ بک بک. ہم نے بڑی سن لی ہے. آج کے بعد بوتھی مت کھولنا. ایک سٹ نہیں تو ساڑی پچانی. آپ پکے سنی بنیں گے, آپ پکے سنی بنیں گے. آپ کھڑے کر کے بتائیں پکے اعلیٰ حضرت کے ملنگ بنیں گے؟ یہ جو خاندان ازہر نے آپ کو غیرت اعلیٰ حضرت دی ہے, اس کو رکھیں گے. جس دن تم پکے رضوی بن گئے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کریم اپنے محبوب پاک کا صدقہ ہمیں ختم نبوت کا پکا سپاہی بنائے. آمین بجاہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چیٹا تے آپ تقریرہ کدی نہیں منجائیاں. اگے ایک چیٹ پڑی آئی تو فیصلہ آباد کتا پیر مینوں پہ گیا سے, پتہ ہی نا. وہ بعد میں مینوں کہندا جی مینوں معافی دے دیو, میں تواڈے در دا کتا. میں کہ جے تو مینوں پہ گیا سے, مینوں اس ویلے پتہ تو کتا ہے. ہاں معافی منگدا بڑا. چل ایسے غداروں کو دوبارہ سٹے جو بھی ہم کیوں جگہ دے گئی. اس واسطے پرچی یہ تم بہت بڑی غلطی کرتے ہو. پرچی جڑی 1.25 گھنٹے کی تقریر ہوئی, یہ مٹھی تقریر ہے. جننے بیٹھے ہو اللہ دا فضل رہا, تساں سنیا تو کے پیچھے نہیں جاتے. تارک چوکٹ پر آ کر ہم سارا زمانہ بھول گئے. مرشد کا کرم کچھ ایسا ہوا, ہم واپس جانا بھول گئے. تارک